لگایا مسلم لیگ نون نے کہ پاکستان کو نواز دو، لیکن اب شہباز کیوں دیا جا رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ چند ہزار ووٹوں سے انہیں ہرا دیا گیا، جو بلوائی تھے وہ انہیں مردہ حالت میں چھوڑ کے گئے۔ یہ دوسرے تو شور کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، زیادتی ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ کی گئی ہے، پاکستان کو سجانے والی بھی مسلم لیگ ہی ہے، ورنہ ہمارا اصلی دشمن بھارت جو ہے وہ کب کا پاکستان کو ہڑپ کر چکا ہوتا۔ پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی چوتھی بڑی طاقتور فوج ہے، اناڑی کھلاڑی، اور ملک کی معیشت کو بھی تباہ کر دیا، ملک کے امیج کو بھی خراب کر دیا، جو ان کے خارجہ تعلقات خراب کیے عمران خان نے، اور تمام دنیا کے ممالک میاں نواز شریف پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ دونوں حکومت اکٹھی یعنی کہ کیسے چلائیں گے؟ بہترین جو عوام کی آواز ہو وہ اس ملک کو بنایا جائے، لیکن نواز جو ہے عوام کو بہت کچھ نوازے، جو ہے معیشت کو مضبوط کرنے والا وہ آدمی جس نے 100 سے نیچے ڈالر کو لے کے آیا تھا، حکومت بنانے کے لیے آئے تھے، حکومت بن رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جلد آپ کو نظر آئے گی۔ السلام علیکم، رائل اسٹار کے ساتھ آپ کی میزبان، آپ کی ہوسٹ میں ہوں زرینہ سیالوی۔ مسلم لیگ نون جاپان کے سرپرست اعلیٰ رانا ابرار حسین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں رانا ابرار حسین سے سیاست کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا۔ جی تو رانا صاحب، آپ نے سیاست کیسے اسٹارٹ کی؟ کیا آپ کا شوق تھا یا آپ کے جو پہلے بھی میں ہی کوئی یعنی کہ سیاست میں تھے اس وجہ سے؟ ہاں جی، شوق بھی ہوتا ہے، لیکن شوق سے زیادہ جو ہے نا خدمت انسانی جو ہے وہ نظریہ تھا میرا، کہ لوگوں کے لیے کچھ اگر میں کر جاؤں تو یہ اصل میری زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن جب کسی کے لیے جیا جائے تو وہی زندگی ہوتی ہے۔ تو میں نے تو یہ خدمت کا بیڑا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف سے اٹھایا، اور پھر پریکٹیکل لائف میں عملی طور پہ جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے سیاست کو اپنایا، اور مسلم لیگ نون کا ہی انتخاب کیا۔ اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی کوئی تھا، تو میرے عزیز ہیں رانا تنویر صاحب، وہ تقریباً 7 بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں، اور اس بار ان کے بھتیجے ہیں رانا عتیق صاحب، وہ MNA پہلی دفعہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے وہ ضلع کونسل کے ممبر تھے۔ تو فیملی میں تو لوگ جو ہیں وہ سارے سیاست میں، جب ایک بڑا سیاست میں ہو تو پھر ان کو دیکھا دیکھی ساتھ تو چلنا پڑتا ہے، تو ان کا دست بازو بھی بننا پڑتا ہے۔ تو میں نے خود جو ہے وہ بلدیاتی انتخاب میں حصہ لیا تھا 87 میں 86 میں، اور پھر الحمدللہ میں نے 40 سال کے چیئرمین شپ جس شخص کے پاس تھی اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے شکست دی اور منتخب ہوا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پھر میں ضلع کا جو ہے پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں مسلم لیگ کا، تحصیل کا بھی رہا ہوں، پھر اوورسیز میں باہر چلے گئے جاپان میں، وہاں بزنس کیا، اور 1997 میں وہاں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اور یہ مجھے وہاں تو کاروبار بھی تھا، میرا سارا کچھ تھا، تو مجھے کوئی وہ شوق تو نہیں تھا، لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ جب ہم پاکستان میں غلام حیدر وانی صاحب کی شاگردی میں انہیں ہمیشہ استاد محترم کہا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں داخل کرے۔ ان نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوا ہے۔ وہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے تو ہم اس وقت بھی ان کے میاں چنو گئے اور وہاں ان کے حالات دیکھے، اتنی سادگی ان کے اندر تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے وہاں کے خاک روب جو گلیوں میں صفائیاں کرتے ہیں، وہ اپنے جھاڑو وغیرہ ان کے گھر چھوڑ جایا کرتے تھے، اور وہاں سے لے کے اگلے دن وہ صفائیاں شروع کر دیتے تھے۔ اور ان نے ہم ادھر ٹھہرے ہوئے تھے، جناب اسلم بودلہ صاحب کا MNA کا الیکشن تھا، تو ہم نے پوچھا کہ یار صبح کے ٹائم ہم نے جانا ہے کوئی شیو وغیرہ کرانے، تو کوئی اچھی جو ہے وہ شاپ بتا دیں۔ تو ان کے ملازم نے بتایا جی سیدھے جائیں اور سامنے ایک دکان ہے، وہاں بھائی صاحب کرواتے ہیں اور ادھر ہی ہوں گے۔ تو ہم نے کہا وزیر اعلیٰ جہاں جاتا ہے تو بڑا VIP ہوگا۔ جب وہاں گئے تو وہ ایسا حمام تھا کہ جس کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور گتے لگائے ہوئے تھے،
اور جب ہم بڑے پریشان ہوئے لیکن انٹر ہوئے تو وائن صاحب ادھر بیٹھے ہوئے جو ہے شیو کرا رہے تھے. یہ تو وہ درویش قسم کے وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی, وہ پورے پاکستان کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے اور پارٹی کے اندر ایک پیسے کے پائی پیسہ ان کے زندگی میں جو ہے وہ رشوت کا یا وہ اس قسم کا ان پہ الزام نہیں ہے. تو ان کی ہی تعلیم تھی مسلم لیگ ہاؤس میں ڈیوس روڈ پہ, ہم ان کے ساتھ رہے ہیں تو سیکھی ہوئی باتیں. پھر ہم نے کہا کیوں نہ ہم جاپان کے اندر تنظیم نہیں ہے, تنظیم سازی کریں, اور 1997 میں وہاں دوستوں نے مل کے وہاں تنظیم کی بنیاد رکھی اور آج وہ ایک تناور درخت بنا ہوا ہے. جی رانا صاحب, جس طرح مسلم لیگ نون پاکستان میں یعنی کہ مقبول شخصیت ہے, کیا جاپان میں بھی ایسے ہی ہے؟ مقبول تو اللہ کا نام ہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میں ایک ادھر شادی تھی چند دن پہلے ہمارے عزیز کی, تو کوئی تقریباً 1500-2000 کے قریب وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے, کافی بڑا پروگرام تھا. تو وہاں گیا, کوئی ادھر سے نوجوان آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے جی میں حافظ آباد کا سوشل میڈیا کا ایسے ہوں, کوئی لاہور کا آ رہا ہے, کوئی میرے ساتھ جی سیلفیاں لینے کے لیے. میں کہا میں آپ کو جانتا نہیں, آپ میری کیوں تصویریں بنا رہے ہیں؟ کہتے جی آپ سوشل میڈیا میں ہم آپ کی دیکھتے رہتے ہیں ویڈیوز اور آپ جاپان سے ہیں اور ایسا ہے. میں کہا ہاں بالکل. تو کہتے ہیں ہم تو آپ کو بہت واچ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور وہاں ایک جاپان میں ٹی وی ہے اس میں دیکھتے ہیں. تو اس طرح مطلب ایئرپورٹ پہ بھی آیا, وہاں بھی لوگ واقف ہیں سارے, کوئی آسٹریلیا سے آیا, کوئی انگلینڈ سے آیا, تو سارے جو ہیں وہاں سے. میں تھائی کے بینکاک ایئرپورٹ سے آیا ہوں, تو وہاں سب پھر فلائٹ جو لاہور کی ہوتی ہے وہ مختلف ملکوں سے آ کے تو وہاں پھر جو فلائٹ ہے انہیں لاہور کی پکڑنی ہوتی ہے. تو وہاں بھی مختلف کنٹری سے لوگ آئے تھے لیکن وہ مجھے بائی فیس جان رہے تھے. تو یہ سارا کچھ میرا کوئی کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. وہ عز و منتشا و تو ذل و منتشا. ہاں کام کیا اور عوام کے لیے کیا اور مخلص ہو کے کیا, تو شاید اسی وجہ سے لوگ جو ہیں پیار کرتے ہیں. جی رانا صاحب, ایک میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے نعرہ لگایا مسلم لیگ نون نے کہ پاکستان کو نواز دو, لیکن اب شہباز کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو نواز دیں گے, ہم نے عوام کو کہا تھا کہ اپنے ووٹ کے ساتھ میاں نواز شریف جو ہے اس کو خدمت کا موقع دینے کے لیے نواز دو. تو وہ نوازنا جو جس 2/3 اکثریت سے ہمیں امید تھی کہ 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ ہماری پارٹی کامیاب ہوگی, تو لوگ تو اپنا اپنا شور کر رہے ہیں. ہمارے تو کتنے کینڈیڈیٹ ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ چند ہزار ووٹوں سے انہیں ہرا دیا گیا. یہاں رانا مشہود احمد صاحب ہیں, 3 بار وزیر تعلیم پنجاب کے رہے ہیں, اتنے نفیس انسان ہیں اور ایک نفیس اور بہترین باپ کے بیٹے ہیں کہ جو اپنے انڈیا سے جب پاکستان بنا تو 60 آدمیوں کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے آدھے بھی نہیں, چند لوگ بچے تھے, باقی سارے کٹے گئے, مارے گئے, یہاں تک کہ ان کے والد محترم کے جسم پہ سب برچھیوں کے نشان تھے اور جو بلوائی تھے وہ انہیں مردہ حالت میں چھوڑ کے گئے. ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی تو وہ پاکستان پہنچے, تو ان نے اپنے بیٹے کی اس طرح تعلیم کی اور خود وہ قانون ساز اسمبلی پاکستان کی بنی, اس میں کردار ادا کیا, آئین میں کردار ادا کیا. ان کے والد محترم انہی کے لگتے جگر تھے, آج 1000 ووٹ سے انہیں ہرا دیا گیا. یہ دوسرے تو شور کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ زیادتی ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ کی گئی ہے, اور دھاندلی کرنے والے وہی ہیں جو چور مچائے شور والا کام شروع کیا ہوا ہے. کی انہی نے دھاندلی ہے اور خود شور کرنا شروع کر دیا, دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی. لیکن ہم نے کہا ملک کی خاطر, ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے, ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں جو نتیجہ بھی ملا ہے ہم اسی پہ ڈٹ کے جو ہے ملک کی خدمت کریں گے. اور ہم خدمت انشاءاللہ تعالی کرنے والی پارٹی ہے, پاکستان بنانے والی مسلم لیگ ہے اور پاکستان کو سجانے والی بھی مسلم لیگ ہی ہے. اور میاں نواز شریف وہ واحد شخصیت ہے کہ جن نے جو ہے 1998 میں چاگی کے پہاڑوں میں ایٹمی دھماکہ کر کے
پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، ورنہ ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ کب کا پاکستان کو ہڑپ کر چکا ہوتا۔ آج 1 ارب اور 25 کروڑ کے قریب، 35 کروڑ کے قریب بلکہ ان کی آبادی ہے، اور دنیا کی ٹوٹل آبادی 7 ارب کے قریب ہے، تو جس میں 1.5 ارب تو انہی کے پاس ہو گئی، کچھ اتنا ہی تقریباً چائنا کے پاس ہے، تو آدھی دنیا تو ہے ہی ایشیا کے اندر ہے، ہم تو 25-30 کروڑ ہے۔ تو اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا دشمن ہمارا، اگر اس کو روکا ہوا ہے تو پاکستان کے وہ ایٹمی جو دھماکے کیے ہیں میاں نواز شریف نے، انڈیا کے 5 دھماکوں کے بدلے پہ جو ہے 6 دھماکے کر کے، تو پاکستان کو جو ہے وہ اسلامی دنیا کا سب سے پہلا ملک جو ہے وہ بنا دیا، اور دنیا میں 7ویں بڑی جو ہے ایٹمی طاقت جو ہے وہ پاکستان موجود ہے اس وقت۔ پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی 4تھی بڑی طاقتور فوج ہے، اور اس وقت ایک مضبوط کمانڈر کے ہاتھ میں اس کی کمان ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ جی، میں اب یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پی پی کے ساتھ جب آپ کا الحاق ہونے جا رہا ہے، اس کا کوئی پوزیشن فائنل نہیں آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، پوزیشن سارا کچھ تقریباً طے ہو چکا ہے۔ پہلے شروع میں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ کچھ مسائل تھے وہ منشور کے اوپر طے کرنے والے، وہ اب سارے طے ہو چکے ہیں اور وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اب 1-2 دن کی بات ہے، پھر اعلان ہوگا، اور پیپل پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں بھی حصے دار ہوگی اور حکومت کو چلانے میں بھی بھرپور ساتھ دے گی۔ باقی جو عہدے آئینی ہیں اس پہ تو ہر کسی کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے، کوئی بھی لے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پیپل پارٹی سے جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں وہ تقریباً طے ہو چکی ہیں، اب ہلکے پھلکی وہ باتیں ہیں وہ 1-2 دن میں طے ہو جائیں گی، لیکن یہ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور کسی کی حکومت نہیں، باقی سب شور کر رہے ہیں، وہ حکومت نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی بنانے والا تو ہم نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ آؤ یہ میدان، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان آگے بنا کے بتاؤ، لیکن ان لوگوں نے تو جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ کے سوا ان کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے۔ 4 سال سے جب سے انٹر ہوئے ہیں جو ہے وہ کھلاڑی اور اناڑی کھلاڑی، اس نے ملک کو بھی ایک گراؤنڈ سمجھ کے تو اس میں جو ہے وہ یہ بیان بازیاں جھوٹی دے کے اور ملک کی معیشت کو بھی تباہ کر دیا، ملک کے امیج کو بھی خراب کر دیا۔ لیکن میاں نواز شریف کی حکومت آئے گی، اور جو ملک کا دوسری دنیا سے رابطہ کٹا ہوا ہے، جو ان کے خارجہ تعلقات خراب کیے عمران خان نے، وہ سب جو ہے وہ زیرو سے پھر جو ہے درست کرنے کا وقت ہے، اور تمام دنیا کے ممالک میاں نواز شریف پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ خارجہ تعلقات ان کے دوبارہ جو ہے وہ بحال ہوں گے۔ پاکستان دنیا کے دیگر ممالک کی طرح عزت جو ہے کے میدان میں سب سے اوپر نظر آئے گا، اور اپنے ملک کی پالیسیز بھی اچھی جو ہے وہ بہترین بنیں گی، اور کاروباری لوگ بھی جو ہے وہ بھی معاشی لحاظ سے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے وہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کمپلیٹ ہو، اعلانات ہوں اور کام شروع کریں، اور ہم ان کا ساتھ دیں۔ جی، جس طرح کے الحاق ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا، کیا یہ دونوں حکومت کٹھی یعنی کہ کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں جی، الحاق پارٹیوں کا نہیں ہونے جا رہا، یہ صرف اقتدار میں جو ہے شراکت داری ہے، اور وہ اس لیے کہ مینڈیٹ ہی ایسا ملا ہے، ان کے پاس 54 کے قریب سیٹیں ہیں، مسلم لیگ کے پاس 85 کے قریب ہیں، تو مل کے ہی بنانا پڑنا تھا، وہ مینڈیٹ ہی ایسا ہے، اور عوام نے دیا ہے، وہ بھی عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، مسلم لیگ بھی عوام کے ووٹ لے کے آئی ہے، لہٰذا عوام نے جو امیدیں لگائی ہیں، ان امیدوں کو جو مسلم لیگ سے لگائی ہیں اور پیپل پارٹی سے لگائی ہیں، ان کو جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں، کہ تاکہ عوام کی امیدیں مکس کر کے ایک نئی شکل میں بہترین جو عوام کی آواز ہو وہ اس ملک کو بنایا جائے، اور نواز دو والا ہی وہ فارمولہ چل جائے گا کہ عوام کو نواز دو، اگر نہیں بھی لیکن نواز جو ہے عوام کو بہت کچھ نوازے گا۔ اچھا جی، جیسا کہ اوورسیز والے انتخابات کے بعد پاکستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اوورسیز والے پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب میاں نواز شریف کی جو ہے وہ گورنمنٹ آئے گی، حکومت آئے گی، اور ان کے پاس اچھی ٹیم ہے اسحاق ڈار کی صورت میں، جو ہے معیشت کو مضبوط کرنے والا وہ آدمی جس نے
100 سے نیچے ڈالر کو لے کے آیا تھا، اور وہ پھر پاکستان کے روپے کو مضبوط کرے گا اور ڈالر کو کمزور کرے گا۔ جب ڈالر جو ہے کمزور ہوگا تو ہمارے بیرونی قرضوں کے بوجھ بھی کم ہو جائیں گے، اور ملک کے جو ذخائر ہیں پیسے کے، جو ملک کا اپنا جس سے ملک نے چلنا ہوتا ہے وہ بھی بڑھے گا اور ملک ترقی کرے گا۔ اور ہم اسی ترقی کرتے جب ملک کو دیکھیں گے تو اوورسیز پاکستانی بھی تمام دنیا سے اپنا سرمایہ لا کے انویسٹ کریں گے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی غریب عوام کو، مفلس لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کے چولہے جلیں گے، ان کی مہنگائی ختم ہوگی، ان کے گھروں کے حالات تبدیل ہوں گے، اور انہیں سستی روٹی، سستا کھانا، سستی ہر چیز جو ہے مہیا ہوگی۔ اس کے لیے جیسے بہترین انکم سپورٹ پروگرام تھا، اسی طرح مزید اس کو بڑا کرنے کے لیے میاں نواز شریف کے پاس منشور میں وہ امینڈمنٹ کی ہوئی ہے کہ جس سے غریب عوام کو مزید ریلیف دیا جائے گا۔ تو ہم خوش ہیں اوورسیز والے کہ میاں نواز شریف کی حکومت آ رہی ہے، حکومت بنانے کے لیے آئے تھے، حکومت بن رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جلد آپ کو نظر آئے گی۔ آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی، کیسی لگی؟ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ زرینہ سیالوی رائل اسٹار کی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔